بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویسے تو شاہ جی دوپہر کا کھانا تیار کرتے تھے اور وہی سالن رات کو بھی استعمال ہو جایا کرتا تھا، لیکن کل شام کو حجاب نے خود کھانا بنایا تھا تو آج دوپہر کے لیے سالن موجود تھا۔ شاہ جی گملوں اور صحن کی صفائی کرتے رہے۔ صباحت اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد شاہ جی بازار سے سودا لینے چلے گئے اور بل بھی جمع کروائے۔ حجاب اسکول سے گھر آئی تو دروازہ بند تھا۔ شاہ جی بھی تھیلے میں سودا ڈالے پہنچے۔ حجاب کافی دیر تک بیل بجاتی رہی مگر صباحت نے دروازہ نہ کھولا۔ شاید ماں کی آنکھ لگ گئی ہے۔ حجاب نے موبائل سے بھی بار بار کال کی مگر ریسیو نہیں ہوئی۔ لگتا ہے بیگم صاحبہ سو گئی ہیں، میں دیوار پھلانگ کر دروازہ کھول دیتا ہوں۔ حجاب شاہ جی سے کہنے ہی والی تھی کہ ان بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ کیسے دیوار پھلانگیں گے، مگر اس سے پہلے ہی شاہ جی کسی جوان لڑکے کی طرح ایک ہی جست میں دیوار پھلانگ کر اندر جا چکے تھے۔ حجاب ہنس پڑی۔ شاہ جی نے دروازہ کھولا تو حجاب مسکرا رہی تھی۔ واہ شاہ جی، آپ تو بہت پھرتیلے نکلے۔ شاہ جی سودا لے کر کچن میں چلے گئے اور حجاب ماں کو پکارتی ہوئی اندر گئی۔ صباحت آنکھیں بند کیے اپنے بستر پر بے سود لیٹی تھی۔ یہ کیا ماں، آپ تو پہلے کبھی بھی اس وقت نہیں سوئی۔ آپ کو تو چھٹی ٹائم میرا انتظار ہوتا تھا۔ حجاب نے ماں کے جسم کو چھوا تو اس کے جسم نے جھرجھری لی۔ صباحت کا چہرہ بہت ٹھنڈا تھا۔ حجاب نے ماں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ماں کے ہاتھ بہت ٹھنڈے تھے۔ ماں، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کا جسم اتنا سرد کیوں ہو گیا ہے؟ حجاب ماں کے ہاتھ ملنے لگی مگر ماں کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ حجاب نے ماں کے چہرے پر ہلکی ہلکی تھپکی دی۔ ماں آنکھیں کھولیں۔ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی آپ؟ حجاب نے صباحت کو شانوں سے پکڑ کر اٹھانا چاہا تو صباحت کی گردن بے جان ایک طرف لڑک گئی۔ حجاب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ صباحت کی حالت جس طرف اشارہ کر رہی تھی حجاب کا دل وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ شاہ جی بھی کمرے میں آئے۔ کیا بات ہے بیگم صاحبہ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں ماں کو کیا ہو گیا ہے، نیند سے جاگ ہی نہیں رہی۔ حجاب نے روتے ہوئے ماں کے سینے پر ہاتھ رکھا تو اسے دھڑکن محسوس نہ ہوئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماں کو دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے ہونٹ سلب ہو گئے۔ شاہ جی نے صباحت کی نبض دیکھی تو وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئی تھی۔ شاہ جی نے حجاب کی طرف دیکھا تو حجاب وہ تلخ حقیقت سمجھ گئی۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ شاہ جی حجاب کے پاس بیٹھ گئے۔ حجاب، خود کو سنبھالو، تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ حجاب نے آہستہ سے شاہ جی کو دیکھ کر کہا۔ ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ انہوں نے تو کہا تھا کہ میں ہوں تمہارے ساتھ۔ ماں مجھے کیسے اکیلے چھوڑ کر جا سکتی ہیں؟ ماں کیسے؟ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ شاہ جی اس کا ہاتھ پکڑ کر کیا کیا بولتے رہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بت بنی بیٹھی رہی۔ شاہ جی وہاں سے اٹھے اور پڑوس کے گھروں میں جا کر صورتحال بتائی۔ اس سے پہلے رفعت آنٹی کو بھی خبر کر دی۔ پڑوس کی عورتیں آ کر حجاب کے پاس بیٹھ گئیں۔ عورتوں نے صحن میں دریاں بچھا دی اور صباحت کی چارپائی باہر رکھ دی۔ دو عورتیں حجاب کو سہارا دے کر باہر لے آئیں۔ ایک عورت نے صباحت کے اوپر سفید چادر ڈال دی۔ حجاب کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اسے کچھ سمجھ آنے لگی۔ وہ دوڑ کر چارپائی کی پائنتی پر جا گری۔ میری ماں کے اوپر چادر کیوں ڈال دی ہے؟ وہ سو رہی ہیں، وہ ابھی اٹھیں گی۔ ایک بوڑھی عورت نے حجاب کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ صبر کرو بیٹی، تیری ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ جا چکی ہے۔ اتنے میں رفعت بھی اندر داخل ہوئی۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی اور حجاب کو سب سمجھ میں آ گیا۔ حجاب دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کی چیخیں آسمان تک جا رہی تھیں۔ رفعت آنٹی نے اسے باہوں میں لے لیا تھا۔ شاہ جی ستون کے پاس کھڑے حجاب کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ شاہ جی نے تدفین کی ساری ذمہ داری لے لی تھی۔ صباحت کی وصیت کے مطابق اس کی بیٹیوں کو اس کے مرنے کی اطلاع نہیں دی گئی۔ غیروں نے ہی صباحت کے جنازے کو کندھا دیا، غیروں نے ہی سپرد خاک کیا۔ اپنوں کی بے وفائی اور ان سے دوری کے غم نے آخر صباحت کی جان لے لی۔ حجاب اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ صباحت کے کل ہونے تک رفعت آنٹی اس کے گھر ہی رہیں۔
हिजाब तो सोचों में गुम जैसे पत्थर की हो गई थी। ना उसे किसी के आने की खबर होती, ना जाने ना अपना होश होता। बस पतराई आंखों से तस्बीह पढ़ती रहती। शाम का वक्त था, घर से सब मेहमान जा चुके थे। मेहमान भी कौन, बस महल्ले वाले आकर बैठ जाते। रिपत और हिजाब सहन में बैठी हुई थी। रिपत ने बड़ी मोहब्बत से हिजाब से कहा, हिजाब तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, मगर हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि अब तुम अकेली रह गई हो। तुम्हें अपना ख्याल रखना है, अपने बारे में सोचना होगा तुम्हें। माँ के बगैर तुम इस घर में अकेली नहीं रह सकती। तुम्हारी माँ मेरी जिम्मेदारी पर इस शहर में आई थी। मैं तुम्हें इस तरह तन्हा नहीं छोड़ सकती। तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं भी तुम्हारी माँ हूँ बेटी। हिजाब ने धीरे से धीमे लहजे में कहा, आंटी आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और कर रही हैं। बेशक आप मेरी माँ हैं, मगर मैं हॉस्टल में रहना चाहती हूँ। प्लीज़ आप इस तरह अपना घर छोड़कर मेरे पास यहाँ रह रही हैं। आपकी ये मेहरबानी क्या कम है। आंटी हम तो इस शहर में सहारा लेने आए थे, यहाँ भी लुट गए। हिजाब रिपत के गले लगकर फिर रोने लगी। आंसुओं से इसके आंखों के नीचे जख्म बन गए थे, मगर इसके आंसू ना रुकते। ठीक है, जब तक तुम हॉस्टल शिफ्ट नहीं हो जाती मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी। तुम उठो, कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो। मेरे 2 पारे रहते हैं, मैं वो पढ़ लूँ। हिजाब अपने कमरे में आकर बैठी तो शाजी इसके लिए चाय लेकर आए। वो चाय रख कर जाने लगे तो हिजाब ने रोका। शाजी थोड़ी देर मेरे पास बैठिए। शाजी ज़मीन पर बैठ गए। अपनों से बिछड़ने का गम बहुत बड़ा है, मगर हौसले से काम लेना पड़ता है, शाजी ने आहिस्ता से कहा। शाजी मौत की हकीकत बरहक है, मगर दिल बहुत तड़पता है। हिजाब की आंखें नम हुई। अपनी वालदा के लिए दुआ किया करें। आपके आंसू उन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं। दुनिया तो इम्तिहान की जगह है, और आपकी वालदा अब हर इम्तिहान से बरी उज़्ज़िमा हो गई हैं। मगर मेरे लिए तो ज़िंदगी सजाए मुसलसल बन गई है। माँ मुझे तन्हा छोड़कर चली गई, मेरे जीने की कोई वजह ही नहीं रह गई है। हिजाब की आंखें छलकी। डायरी लिखा करो, कागज़ पर दिल का गुबार निकालने से दिल को काफ़ी ढारस मिल जाती है। शाजी की बात सुनकर हिजाब को झटका सा लगा। उसे जैसे आज़ाद की आवाज़ सुनाई दी थी। डायरी वाली बात उससे अक्सर आज़ाद कहा करता था, और वो लिखने लगी थी। इसकी डायरी अक्सर आज़ाद चोरी चुपके पढ़ भी लेता था, जिस पर वो उससे खूब झगड़ती। हिजाब अपनी सोचों में इस तरह खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कब शाजी कमरे से बाहर चले गए हैं। हिजाब हवा से बातें करने लगी। आज़ाद, कैसे दावेदार थे तुम, दोस्ती तक ना निभा सके। दुख की इस घड़ी में मुझे दिलासा तक देने ना आए। कोई किसी से ऐसा भी खफा होता है क्या। हिजाब के खुश्क अकड़े बाल बुरी तरह से बेतरतीब और उलझे हुए थे। चेहरे की जिल्द खुश्क होकर जगह जगह से फट गई थी। वो आज़ाद की याद आते ही फिर से रो दी। आज़ाद कहाँ हो, आकर ज़रा मेरा हाल तो देखो। अपनों पर वफ़ाएं लुटाने के बदले मुझे ये तन्हाई मिली है। शायद बद्दुआ दी थी तुमने मुझे। आज़ाद, आज़ाद, दूसरे लोगों की तरह तुम भी बेमुरवत निकले। तुम भी तहरीम और सानिया ही की तरह थे। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारी बात ना मानकर तुम्हें खफा किया, मगर जिनसे मोहब्बत करते हैं क्या उन्हें ऐसे तड़पते छोड़ देते हैं। आज़ाद, इतने गम सहने का हौसला नहीं है मुझ में। मैं मर रही हूँ। हिजाब रोते रोते ज़मीन पर लेट गई। आज़ाद, तुमने कहा था मुझे याद करोगी तो मैं आ जाऊँगा। आ जाओ ना प्लीज़, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है आज़ाद। हिजाब का वजूद बहुत कमज़ोर हो चुका था। वो निढाल सी ज़मीन पर पड़ी थी। इसने हाथ ज़मीन पर रखे और इस पर सर रखकर लेट गई। इसकी आंखें बंद थीं। अचानक उसे अपने बाजुओं पर किसी के मजबूत हाथ महसूस हुए। कोई उसे उठा रहा था। उसने बामुश्किल आंखें खोली तो वो आज़ाद था। पुरते जज्बात से वो रो पड़ी। उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था। आज़ाद ने उसे बाहों में भरा और उठाकर बिस्तर पर लिटाया। हिजाब से बोला नहीं जा रहा था, ना ही वो पूरी आंखें खोल सकती थी। बस अपने कमज़ोर हाथ से आज़ाद की कमीज़ जकड़े पड़ी रही। आज़ाद ने इसके आंसू साफ किए, उसके माथे पर बोसा दिया। हिजाब ने बामुश्किल होठ हिलाए। आज़ाद, माँ नहीं है, चली गई। इसकी आंखों से आंसू निकलकर तकिए पर गिरने लगे।
اذہان نے اسے گلے سے لگایا۔ جانتا ہوں۔ اذہان نے اس کی جلتی آنکھوں پر ہونٹ رکھے۔ وہ نرمی سے اپنی انگلیوں سے اس کے بال سلجھا رہا تھا۔ حجاب سسکتی رہی اور وہ پھر ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ حجاب کی آنکھ صبح ہی کھلی۔ ماں کے بعد وہ اتنی لمبی نیند نہیں سوئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ شام کو اس کی طبیعت صحیح نہیں تھی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا اور پٹھوں میں کھچاؤ تھا، مگر اب اس کا جسم ہلکا پھلکا تھا، جیسے کسی نے دم کر دیا ہو۔ اسے آزاد یاد آیا۔ وہ اسے اکثر دم کیا کرتا تھا اور وہ پرسکون ہو جاتی تھی۔ اسے پچھلی شام کو آزاد کا آنا یاد آیا۔ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا واقعی میں آزاد آیا تھا یا وہ خواب تھا؟ اس کے دل نے کہا ہاں، دماغ نے کہا نہیں۔ وہ آیا ہوتا تو اب کہاں ہے؟ وہ لج گئی۔ شام کے 5 بجے وہ الماری کھول کر اپنے کپڑوں کی پیکنگ کرنے لگی۔ اس نے شاجی کو بتا دیا تھا کہ اسے اگلی صبح ہاسٹل شفٹ ہونا ہے۔ رفعت اپنے بیٹے کے پاس امریکہ جانا چاہ رہی تھی۔ اس نے گھر کی چابی حجاب سے نہیں لی تھی کہ جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی یہ گھر تمہارا ہے، چاہے ہاسٹل میں رہو یا گھر میں۔ مگر اکیلے رہنے پر رفعت رضامند نہیں تھی۔ حجاب نے ہاسٹل منتخب کیا اور شاجی کو بلا کر گھر کی چابی اس کے ہاتھ پر رکھی۔ یہ گھر آپ کے حوالے ہے، آپ اپنا سامان ادھر لے آئیں۔ جس طرح ماں نے یہ گھر سیٹ کیا تھا اسی طرح رہنا چاہیے۔ آپ بس صفائی کا خیال رکھیے گا۔ میں ہفتہ اور اتوار یہاں گزاروں گی۔ اس دن آپ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی کھایا کروں گی۔ ہاسٹل میں نہ تو آپ کے ہاتھ کی چائے ہوگی نہ ماں کی خوشبو۔ وہ بولتے بولتے رو پڑی۔ شاجی ہاتھ میں چابی تھامے کھڑے تھے۔ اس کا دل حجاب کے آنسوؤں پر پھٹ رہا تھا۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے، شاجی نے بامشکل کہا۔ رفعت گمسم بیٹھی تھی۔ حجاب اس کے گلے لگی تو اسے لگا ماں ہے۔ رفعت ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، بس اتنے تھوڑے دنوں کے لیے میری سہیلی میرے پاس آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی۔ ماں چلی گئی، میں زندگی کیسے گزاروں گی؟ میرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ وہ رونے لگی۔ حجاب اس طرح روگی تو ماں کی روح کو تکلیف دو گی۔ جتنا صبر کرو گی صباحت کے لیے آسانی ہوگی۔ ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتی رہو۔ یہ تمہارا تحفہ ہوگا ان کے لیے اور اس سے تمہیں سکون ملے گا۔ مرنے والوں کے ساتھ کوئی مرتا نہیں ہے، ان کے بغیر جینا پڑتا ہے۔ میں نے اس گھر کی چابی شاہ جی کو دی ہے۔ آنٹی وہ اس گھر میں رہیں گے۔ حجاب بیٹی تم ہمارے گھر کیوں نہیں آ جاتی؟ رفعت نے پیار سے کہا۔ آنٹی اس گھر میں ماں کی بہت سی نشانیاں ہیں، میرے پاس تو بس اب یہی سرمایہ ہے۔ یہاں ماں کی یادیں ہیں۔ گھر کی چابی شاہ جی کے سپرد کر کے حجاب ہاسٹل شفٹ ہو گئی۔ صباحت کے 1.25 مہینے کے بعد حجاب گھر آئی۔ رفعت پہلے سے پہنچ چکی تھی۔ حجاب نے گھر میں قرآن خوانی رکھی تھی۔ محلے کی بہت سی خواتین قرآن خوانی میں شامل تھیں۔ حجاب نے شاہ جی کے ساتھ مل کر ختم دلوانے کے لیے پلاؤ اور قورمہ تیار کیا۔ شاہ جی ہی سب کچھ کر رہے تھے۔ وہ حجاب کو کام کرنے سے روک دیتے کیونکہ وہ بہت کمزور اور نڈھال لگ رہی تھی۔ رنگت بھی پیلی پڑ چکی تھی۔ قرآن پاک پورا ہونے کے بعد ایک بزرگ خاتون نے ختم القرآن کی دعا کی۔ حجاب کی آنکھوں سے پھر سے آنسو رواں ہو گئے۔ اسے ماں بے تحاشا یاد آ رہی تھی۔ ماں کہاں ہو تم؟ آ جاؤ نا پلیز، میں بہت کمزور ہو گئی ہوں۔ مجھے تو آپ سے طاقت ملتی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے حجاب کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم صباحت کی بیٹی ہو؟ حجاب نے اپنی بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور کہا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں حجاب ہوں؟ بیٹیوں کے آنسو کسی سے نہیں چھپتے، دور سے پتا چل جاتا ہے کہ جو رو رہی ہے وہ بیٹی ہے۔ اس نے حجاب کو گلے لگایا اور دعائیں دیں۔ حجاب تمہارا صبر ہی تمہاری ماں کو سکون دے گا۔ تمہاری بے چینی اور رونا تڑپنا بتا رہا ہے کہ تمہاری ماں کی روح کو سکون نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھو اور 5 وقت کی نماز ادا کر کے ماں کے لیے دعا کیا کرو۔ والدین کے لیے اولاد کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حجاب ان کی باتیں سنتی رہی۔ شام کو سب اپنے گھر چلے گئے۔ رفعت بھی جا چکی تھی۔ حجاب نے نماز ادا کی اور سیڑھیوں کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اچانک اسے گیٹ کے پاس کسی کی جھلک دکھائی دی۔ حجاب نے غور سے دیکھا تو اسے صباحت نظر آئی۔ اس نے سفید سوٹ پر بڑا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ حجاب کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔
اور لب کانپیں۔ میں شاید جاگتے ہوئے خواب دیکھ رہی ہوں، مگر جو کچھ بھی ہے بس ماں میری نظروں کے سامنے رہے۔ صباحت اب حجاب کی طرف محبت سے دیکھ رہی تھی۔ حجاب کو گمان ہونے لگا کہ یہ خواب نہیں ہے۔ حجاب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ بے ساختہ ماں کی طرف بڑھی۔ ماں! صباحت تیز قدم اٹھاتی ہوئی اندھیرے میں کہیں غائب ہو گئی۔ حجاب چیختی ہوئی ماں کے پیچھے دوڑی، مگر وہ نہیں تھی۔ وہ بلند آواز سے ماں کو پکارنے لگی۔ حجاب اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، ماں کہاں ہو ماں؟ شاہ جی دوڑتے ہوئے حجاب کے پاس پہنچے تو حجاب کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا حجاب بی بی؟ شاہ جی میں نے ابھی یہاں ماں کو دیکھا۔ شاہ جی نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، مرنے والے لوٹ کر نہیں آتے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں شاہ جی، میں نے ماں کو دیکھا ابھی۔ حجاب پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاہ جی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ اندر آ جائیں۔ شاہ جی نے اسے اندر بٹھایا اور پانی پلایا۔ حجاب بی بی آپ نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ آپ ہر وقت اپنی ماں کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں، اس لیے اپنے تصور کو سچ مان لیا۔ آپ یقین کریں شاہ جی، وہ میرا تصور نہیں تھا، ماں تھی وہاں پر۔ آپ قرآن پاک پڑھیں اور ماں کو اس کا ثواب بخشا کریں۔ آپ کے رونے سے وہ بے چین ہے۔ ویسے بھی 40ویں تک گھر میں روح کی موجودگی کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ آپ کا رونا تڑپنا ان کو تڑپا رہا ہے۔ آپ ان کے سکون کے لیے پرسکون ہو جائیں۔ حجاب نے شاہ جی کی طرف دیکھ کر کہا، آپ نے کبھی اپنے بارے میں نہیں بتایا، آپ کے عزیز رشتہ دار سب کہاں ہیں؟ شاہ جی نے ایک آہ بھری، میں بھی آپ کی طرح تنہا ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ میری دنیا صرف ایک انسان ہے جو نہیں ہے میرے پاس، اور آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا ہمارے رشتہ داروں کا؟ حجاب نے چونک کر پوچھا۔ شاہ جی ایک دم گڑبڑا سے گئے اور جلدی سے بولے، بیگم صاحبہ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا۔ شاہ جی آپ نے بتایا نہیں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں؟ حجاب اس کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ شاہ جی نے مسکراتے ہوئے کہا، حجاب بی بی سچ کہہ رہا ہوں، آپ کی اس دنیا میں میرے سوا ایک انسان کے کوئی نہیں ہے۔ حجاب جو رشتہ دار ہیں وہ ادھر نہیں ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ انسان کون ہے؟ آپ سے ناراض ہے؟ آپ کے رشتہ دار کیا کسی اور ملک میں ہیں یا شہر میں نہیں ہیں؟ شاہ جی مسکرائے اور بولے، کچھ ایسا ہی ہے بس۔ آپ تو استانی جی بن گئیں۔ آج بیچارے شاہ جی کے لیے کیا بچوں سے بھی اسی انداز میں سوالات پوچھتی ہیں؟ حجاب نے چونک کر شاہ جی کو دیکھا۔ اسے پھر آزاد کی یاد آئی۔ وہ بھی اسے اکثر استانی جی کہہ کر چھیڑا کرتا تھا۔ وہ مسکرا دی، شاہ جی آپ کی باتوں سے مجھے کسی کی یاد آ جاتی ہے، وہ بھی بالکل ایسی ہی باتیں کرتا تھا۔ کون؟ ایک دوست۔ حجاب بی بی مجھے بیگم صاحبہ نے آپ کی ذمہ داری دی تھی، 40ویں کے بعد آپ اس بارے میں سوچیے گا۔ شاہ جی نے ذرا سی خاموشی کے بعد کہا، کون سی ذمہ داری؟ آپ کے گھر بسانے کی۔ میری نظر میں کچھ اچھے رشتے ہیں، 40ویں کے بعد آپ اور رفت بی بی ان سے مل لیں۔ اس دنیا میں اکیلے رہنا کسی عذاب سے کم نہیں، اور جوان لڑکی کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ یہ معاشرہ اکیلی لڑکی کے لیے سزا ہے، اور آپ کی ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ اور برداشت کر سکیں۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، میری باتوں سے اختلاف کرنے سے پہلے اس پر سوچیے گا ضرور۔ شاہ جی نے بات مکمل کی، مگر شاہ جی میں شادی نہیں کر سکتی۔ آپ پلیز یہ بات رفت آنٹی کے سامنے نہیں کہیے گا۔ حجاب نے لب کاٹے، لیکن کیوں؟ اس تنہائیوں سے بہتر نہیں آپ کو محرم مل جائے جو آپ کے سارے دکھ ساری تنہائیاں سمیٹ لے، آپ کے سر کی چادر بن جائے؟ شاہ جی نے کہا تو حجاب نے ٹھنڈی سانس بھری۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر مجھے کسی کا انتظار ہے۔ جب تک وہ نہیں آ جاتا میں شادی نہیں کروں گی۔ مجھے اس کا انتظار ہے، پھر چاہے وہ ساری زندگی نہ آئے۔ حجاب نے سپاٹ انداز میں کہا، کون؟ وہی آپ کا دوست؟ جی۔ حجاب نے سر جھکا کر کہا، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ شاہ جی نے بے ربطی سے پوچھا۔ اس کہانی کا 17واں اور آخری حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے، اور مزید اس طرح کی اچھی سٹوری سننے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔